کہ رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے. بڑا سوچنے والا شعر پڑھ کے جا رہا ہوں. سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد. آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک شاندار نظم. اس سے پہلے بتا دوں انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے. آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. سوچنے والا شعر پڑھ کے جا رہا ہوں. رہ گیا کس لیے تو علم و ہنر میں پیچھے, ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی, ہے تیرے پاس تو قرآن کہاں چوک ہوئی. سوچئے گا کبھی سلطان کہاں چوک ہوئی. آج تاریخ ہے حیران کہاں چوک ہوئی. شکریہ, آپ سب کا اذان ہو رہی تھی اور آپ احترام میں خاموش رہے. میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ جب آپ اس طرح سے سماج میں کوئی بہتر کام کرتے ہیں تو چڑھنے والوں کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے, لیکن کینچی سے چراغوں کی لویں کاٹنے والوں, کینچی سے چراغوں کی لویں کاٹنے والوں, قدرت کے کرشموں سے لڑو گے تو مٹو گے. تم پھول کو چٹکی میں مسل سکتے ہو لیکن خوشبو کو بکھرنے سے نہیں روک سکو گے. یہ خوشبو ہے جسے سنجری ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ پوری دنیا میں بکھیر رہا ہے. یہ خوشبو آج مجھ تک پہنچی ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. میں اتر پردیش سے آتا ہوں, ہمارے یہاں بھی سموہ شادیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ بس ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے سیاسی یا پھر سماجی طور پر کر دیا گیا. لیکن آج اس گراؤنڈ پہ آ کر کے, اس اسٹیج پر آ کر کے, اور جس ترتیب کے ساتھ, جتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے الطاف صاحب ایک بچیوں کی شادیاں کروائی, ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے جو انتظام کرے ویسا پروگرام آپ نے کیا ہے. اور میں ہندوستان کے کسی بھی شہر میں جاؤں گا تو اس پروگرام کا ذکر ضرور کروں گا اور یہاں سے بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں. یقین جانے کہ جب بھی اس طرح کی کسی محفل میں آنا ہوتا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سماج میں کچھ ایسے لوگ باقی ہیں جو. آئیے دوستوں نظم سننے کے بعد نداء ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کون سا اختلاف ممنوع ہے. میرے دوستو مطلق اختلاف ممنوع نہیں ہے بلکہ اس اختلاف سے منع کیا گیا ہے جو جھگڑے, فساد اور شر کا سبب بنے. اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں حدیث سے پیش کرتا ہوں. بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو اس کے خلاف تھی, جس طرح کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. میں اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے صحیح پڑھا, تم لوگ آپس میں اختلاف نہ کرو. پہلے لوگوں نے بھی اس آپس میں اختلاف کیا تھا تو وہ لوگ ہلاک ہو گئے. یہاں آپس میں قرات میں اختلاف ضرور تھا, اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی. گویا وہ اختلاف بھی باقی رکھا جو پہلے سے تھا, لیکن پھر بھی اختلاف کی ممانعت فرمائی اور اس کو ہلاکت کا سبب قرار دیا. تو یقیناً اس سے مراد وہی اختلاف تھا جو جھگڑے کی صورت میں نمودار ہوا. مدارس کا حال. آج ہمارے مدارس کا حال یہ ہے کہ آغاز تعلیم سے لے کر انتہائی تعلیم تک ائمہ مجتہدین کے اختلافات رٹانے پر زور دیا جاتا ہے. ذہین سے ذہین طلباء کی ساری صلاحیتیں ان اختلافات کو یاد کرنے میں صرف ہو جاتی ہیں. وہ پہلے اپنے مسلک کے دلائل یاد کرتے ہیں, پھر مخالفین کے دلائل, پھر مخالفوں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات, اس کے بعد مخالف فریق کے دلائل پر اعتراضات. 8-10 سال تک جب وہ اس قسم کے مباحثوں میں مصروف رہتے ہیں تو پھر ان کے ذہن
اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مسلک سے ذرہ بھر ادھر ادھر ہونا گوارا نہیں کرتے، جبکہ ان اختلافات کا حال تو یہ ہے کہ اکثر اختلافات راجی اور غیر راجی، افضل اور غیر افضل کے ہوتے ہیں۔ ان مباحثوں اور مناظروں میں حد سے زیادہ مصروفیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ فرقے اور گروہ جن کے عقائد صراحتاً کفریہ ہیں اور جو دن رات امت کو گمراہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کے خلاف ریسرچ اور مطالعہ کا نہ تو طلباء کو موقع ملتا ہے اور نہ ہی اس سے انہیں کوئی دلچسپی ہوتی ہے۔ گویا ہم نے ان گمراہ فرقوں اور جماعتوں کو گمراہی پھیلانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ اندازہ لگائیے ہمارے بھولپن اور سادگی کا کہ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ کوئی شخص اولا کو چھوڑ کر غیر اولا کام نہ کرے، شافعیت کو چھوڑ کر حنفی نہ بن جائے، حنفیت کو چھوڑ کر شافعی نہ بن جائے، رفع یدین کا انکار نہ کر دے یا اقرار نہ کر لے، تراویح 20 نہ پڑھ لے، اذان بغیر صلاۃ کے نہ کہہ دے، لیکن اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دے، وہ نہ 20 پڑھے نہ 8، وہ اذان ہی کا انکار کر دے، وہ ملحد بن جائے، وہ سوشلسٹ ہو جائے، وہ قادیانیت کی گود میں چلا جائے، وہ دشمنانہ صحابہ کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو جائے، وہ صہیونیوں کے جال میں پھنس جائے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، نہ 8 نہ 20۔ ہمارے چند دوست تھے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک جگہ گئے، گشت پر نکلے تو چند مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، غالباً ان ساتھیوں نے اپنے خطیب سے 8 اور 20 تراویح کا جھگڑا سنا ہوگا۔ انہوں نے ان تبلیغی دوستوں سے کہا، ہم مسجد میں تو بعد میں چلیں گے، پہلے ہمارے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کرو کہ تراویح 8 ہیں یا 20۔ ان دوستوں نے بہت پیارا جواب دیا، کہنے لگا، بھائی جو 20 پڑھتے ہیں وہ کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور جو 8 پڑھتے ہیں وہ کچھ کم پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے دونوں ہیں۔ ہم آپس میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہ ان بے نمازوں کے پاس چلیں جو نہ 8 پڑھتے ہیں نہ 20 پڑھتے ہیں، وہ تو سرے سے نماز ہی سے محروم ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔